پاکستان کو نا اپنا نام فرسٹ آف آل چینج کر لینا چاہیے. صفدر بھی اس کو چھوڑ کے اس نے دوسری شادی کر لی اور زیادہ اپنے بعد میں اپنی دوسری بیوی کے پاس زیادہ رہتا ہے اور وہ ساری رات آپ کو شراب، لڑکیاں، پیسہ، ڈبوں میں ہم نے ایسے جوتوں کے ڈبے بھرے بھرے. تم نے کبھی نوٹ دیکھے ہیں جوتوں کے ڈبے بھرے ہوئے؟ دیکھیں انہوں نے یہی دیکھا کہ میرے باپ نے بھی 3 دفعہ پرائم منسٹر بن کے جھوٹ بولا اور سارا کچھ کیا اور دوسروں کے کاموں کو لے کر اپنا کام بنا کر آگے پروموٹ کیا. مریم سے یہ پوچھیں کہ رزلٹ آپ ہمیں کیا دیں گے؟ ہمیں 1 سال کے بعد اپنی کارکردگی کا آپ کا ہم حساب کس سے لیں گے اور کیسے لیں گے؟ پہلے ان کے ابا آئے، چچا آئے، سب آئے. پچھلے 1.5 سال سے ان کے چاچا صاحب بھی کر رہے تھے نا کیئر ٹیکر گورنمنٹ. 3 مسکیٹیئرز کہہ دیں، 3 ڈاکو کہہ دیں، 3 بدماش کہہ دیں، 3 ایڈیٹس کہہ دیں. اگر دنیا میں ہم کرپشن میں دیکھیں تو میرا خیال ہے ہمارا تو نمبر 1 پہ ہونا چاہیے اس وقت. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حسنہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ٹی وی. آج ہمارے ساتھ ایک اتنی قابل خاتون موجود ہیں کہ جن کی اگر کوالٹیز گنواؤں گی تو شاید مجھے فنگر ٹپس پہ جو ہے کاؤنٹ کرنا پڑ جائے، جو کہ ماشاءاللہ سے ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، سائیکک ریڈر ہیں، پامسٹ ہیں اور نہ جانے کیا کیا. میڈم لالا رخ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام تو آپ کا حسنہ ہے اور تعریفیں میری اتنی کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھر بھر کے نوازا ہے ماشاءاللہ سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بات یہ ہوتی ہے حسنہ کہ اللہ نے بہت لوگوں کو بہت چیزوں سے نوازا ہوتا ہے. ہمیں اپنی جو کوالٹیز ہیں نا ان کو نہ تو یوز سے ہی کرنا آتا ہے، نہ اجاگر کرنا آتا ہے. نہ ہمارے پاس بچوں کی ینگ جیسی یوتھ ہے، کاؤنسلنگ کوئی نہیں کرتا. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کو چاہیے کیا. ہمارے یہاں بھیڑ بکریوں والا ایک رواج ہے، ایک اس طرف چل پڑا تو سارے چل پڑے. سو وی ہیو نو کاؤنسلنگ، وی ہیو نو گائیڈنس. تو اگر ہمیں گائیڈنس پراپر ملے، بھلے وہ مذہب میں ہے، بھلے وہ آپ کے ایجوکیشن میں ہے، بھلے وہ آپ کے جابس میں ہے، بھلے شادی کے مسئلوں میں ہے، تو ہماری زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. وی ریئلی لیک پاکستان میں کاؤنسلنگ والا ایک پورا ادارہ. کاؤنسلنگ لیک کرتی کہاں ہے کہ جو ایک لڑکی ماں بنتی ہے، ماں کے پاس پراپر اویئرنیس نہیں ہوتی چیزوں کی، کیونکہ بچہ سب سے پہلے تو ماں کے ماتھے لگتا ہے نا. تو ماں اس طرح سے بچے کو نہیں نریٹ کر پاتی، چیزوں کو نہیں سمجھا پاتی، نہیں اویئر کر پاتی، کیونکہ اس کے پاس اپنے اویئرنیس ہوتی تو وہ آگے کیا ڈیلیور کرے گی. کہاں پہ لیک کرتے ہیں آپ کے مطابق؟ آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے نا سٹارٹنگ پکڑی ہے. دیکھیں کسی بھی چیز کا اگر آپ نے وہ کرنا ہے نا، اس کو کریکشن کرنی ہے، تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اس کے روٹس جو ہیں وہ کیا ہے. ماں ایک روٹ ہے. ہمارے یہاں 80% لڑکیوں کو تو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے رورل ایریاز میں. تھوڑی جو بھی شہروں میں آ بھی جاتی ہیں اور بعض دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز پڑھ کے شادی کر کے گھر بیٹھ کے ہنڈیاں بنا رہی ہوتی ہیں. وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ ایجوکیشن آپ کا بیس ہوتا ہے. ہنڈیا کے ساتھ ساتھ کئی کھچڑیاں بھی پکا رہی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. میں نے یقین مانو آئی ڈونٹ لائک ٹو واچ اردو ڈراماز، لیکن کل پرسوں میں نے تھوڑی دیر کو دیکھا، میری بیٹی بڑے شوق سے دیکھتی ہے. میں نے کہا دیکھو تو آج کل آ کے آ رہا ہے. تو میں ایک ڈرامہ لگایا، اس میں ساس ایک بھی پلاننگ کر رہی ہے، ماں اپنی بیٹی کے خلاف پلاننگ کر رہی ہے کہ اس کی شادی کیسے روکوں. اینڈ اٹس لائک فل پولیٹیکل گھر چل رہے ہیں. مطلب آپ کیا سکھا رہے ہو ہمارے یوتھ کو؟ فرسٹ آف آل ہماری جو ایجوکیشن ہے اور ایجوکیشن سسٹمز ہیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں ابھی 77 ایئرز میں ہم اتنا ہو جانا چاہتے تھے کہ ہم میٹرک تک تعلیم فری کر دیتے. مریم نواز فرسٹ فیمیل چیف منسٹر آف پنجاب بنی ہے. ہماری پہلی خاتون جو ہیں CM پنجاب نامزد ہو چکی ہیں، مریم نواز صاحبہ. تو کدھر لے کے جائیں گی یہ پنجاب کو، کہاں لے کے جائیں گی یہ ملک کو، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں یہ سمجھ رہی ہوں، پچھلے 2-3 دن سے میں یہی ہر انٹرویو میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کو نا اپنا نام فرسٹ آف آل چینج کر لینا چاہیے. ہمیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان پاکستان کا مطلب ہے ایک پاک ملک. ہم نے یہ اسلام کے نام پہ لیا تھا، نہ یہاں اسلام رہا ہے نہ یہاں پاکی رہی ہے. ہائٹ آف کرپشن اگر دنیا میں ہم کرپشن میں دیکھیں تو میرا خیال ہے ہمارا تو نمبر 1 پہ ہونا چاہیے اس وقت. نمبر 2 یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ایک بل سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. پہلے ان کے ابا آئے، چچا آئے، سب آئے. پچھلے 1.5 سال سے ان کے چاچا صاحب بھی کر رہے تھے نا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. پھر وہی جوتے پہن کے، ہیڈ پہن کے، جی میں نے یہ کرنا ہے. یہ اسحاق ڈار اور رانا ثناء اللہ 3 ڈاکو آئے تھے. 3 مسکیٹیئرز کہہ دیں، 3 ڈاکو کہہ دیں، 3 بدماش کہہ دیں، 3 ایڈیٹس کہہ دیں. 3 کے نمبر کے ساتھ بڑے بڑے کارنامے ہوئے. یہ تینوں آئے تھے کہ ہم اس ملک کو ٹھیک کریں گے. کیا کر گئے؟ کچھ بھی نہیں. 3 تگاڑا کام بگاڑا. ہاں دیٹس اے گڈ ون، آئی ہیو نیور ہرڈ دیٹ ون. میں ذرا زیادہ انگلش میڈیم میں رہتی ہوں اس لیے. اس کی سرمنی، حلف اٹھانے کی سرمنی، ہرا جوڑا اس پہ اس نے صرف وہ نہیں بنایا ہوا تھا، چاند ستارہ نہیں بنایا تھا، پورا پاکستان کا جھنڈا بن کر آئی تھی. پورا پاکستان کھانے کے بعد پاکستان کا پورے کا جھنڈا بن کر آ گئی. آپ ہمیں کیا وعدہ کر رہی ہیں؟ آپ کا تو کوئی
دیکھیں بولنے پہ تو کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے نا. آپ آج مجھے آ کے بول دیں کہ مس لالا رخ ہم آپ کو جو ہے نا جس چینل کے ساتھ میں کام کرتی ہوں وہاں کا کل ہم آپ کو ڈائریکٹر بنا دیں گے, آپ کو 4 کروڑ روپے سال کے دیں گے, آپ کو گاڑی بھی آئے گی, یہ ڈرائیور, میں تو خوشی سے آج رات سوؤں نا. باتوں پہ کیا ٹیکس ہے؟ کل آپ غائب, مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا, میں تو وہیں بیٹھی ہوں. میں تو ہم تو 60 ایئر سے دیکھ رہے ہیں, ہم تو وہی بیٹھے ہیں. کچھ پل کی خوشی تو مل گئی نا, اور خوشی کی کہتے ہیں کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو سب سے زیادہ پیارے خواب تو بلاول انکل نے, بھائی باجی نے دکھائے تھے ہمیں. 300 یونٹ تک بجلی فری. پھر کہتا ہے ایک انٹرویو میں کہ انسان اچھے خواب تو دیکھ سکتا ہے نا. خود وہ کس کے خوابوں میں لگتے ہیں آپ کو؟ اس بیچارے کو خود تو پتہ لگ گیا میں کس کے خواب دیکھوں. فیلڈ کے دونوں طرف کھیلنے والے. لیکن اب میں نے دیکھا اس میں بڑا چینج آیا ہے. از بیکم ویری کانفیڈنٹ. جب سے اتنا ہیوی طریقے سے لوگ جیتے ہیں نا, یہ بہت اچھا ٹائم تھا کہ ہمارے پولیٹیکل گیم میں پاکستان کو کی اصلاح کرنے میں, پاکستان کو ترقی دینے میں, پاکستان کو بیٹر فیوچر دینے میں خان صاحب کا ہاتھ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہی شوڈ ہیو جوائنڈ فورسز ود اے لیسر ایول. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا, لیسر ایول ہے, نون کو ختم کر دیتا. If he had done that, نون لیگ would have finished. They were very smart. نون لیگ نے ان دونوں کو ملنے نہیں دیا. یہ نہیں کہ وہ ملے نہیں ہیں, یہ نہیں کہ ان کے آپس میں باتیں نہیں ہوئیں, ان کا یہ نہیں ہے کہ ایگریمنٹس نہیں ہوئی. بٹ خان از ویری اسٹبن. دیکھیں آپ گورنمنٹ جو ہے نا اور پالیٹکس میں آپ اسٹبنس کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ اتا ترک تو ہیں نہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے. آپ نیلسن منڈیلا تو ہے نہیں کہ 20 سال بیٹھے رہیں پھر آپ کو لوگ ورلڈ پیس ایوارڈ دے دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ زندگی تو گئی نا. ہی 70+. اب وہ کہاں جا رہا ہے اور آگے؟ اگر اگلے 1 سال 2 سال میں اس نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا تو پھر ٹائم چلا گیا اس کے ہاتھ سے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مریم صاحبہ جب آئی ہیں ان کے ابا اور ان کے چاچا دونوں انکیپیبل ہو گئے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گی ان کے آنے کا, ان کے کم بیک کرنے کا پرپس ہی یہ تھا کہ پہلے سائڈ پہ مکھ کر لو, جو کہ ڈیلز کی جاتی ہیں. ہر ایک عام سے عام شہری جو کہ پڑھا لکھا نہیں بھی ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ مکھ کر کے آتے ہیں. تو آ گئے, اس طرح ان کا آنا پاسبل ہی نہیں تھا. آتے ہی ان کا پہلا کام یہ تھا کہ ہم نے کیسز ختم کرانے ہیں, خود کو کلین چیٹ کرانا ہے. دوسرا میں پوچھنا چاہوں گی کہ چچا کے کاموں میں کیا خرابیاں تھیں جو بھتیجی نے کہا کہ آپ اتر جاؤ نیچے, میں نشست سنبھال کے وہ سارے کارنامے سر انجام دے سکتی ہوں چچا جان جو ابھی تک آپ نہیں کر سکے, آپ لیک کر رہے تھے. کتنی اچھی بات ہوتی ہے اگر وہ یہ کھل کے سامنے سب کے کہہ دیتی نا کہ نہ میرا چچا کچھ کر سکا, نہ میرا باپ کچھ کر سکا, دونوں نہ اہل ہیں اور میں اہلیہ ہوں اس آدمی کی جو مجھے چھوڑ کے دوسری شادی کر کے کہیں اور بیٹھا ہوا ہے. لیکن اہلیہ تو یہ صفدر کی بھی نہیں بن پائی نا, میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں. تو میں بھی کہہ رہی ہوں نا تمہیں کہ صفدر بھی اس کو چھوڑ کے اس نے دوسری شادی کر لی, اور زیادہ اپنے بعد میں اپنی دوسری بیوی کے پاس زیادہ رہتا ہے. دیکھو کرسی کا جو مزہ ہے نا, یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ جب تک کہ آپ کو وہ چیز ملی نہ ہو. ٹھیک ہے, میں بڑی ہائی پوسٹ پہ بھی بیٹھی ہوں, میں HR مینیجر ایک بہت بڑی IT کمپنی کی بھی بیٹھی ہوں, اور میں امپلائی بھی رہی ہوں. ٹھیک ہے, میں وہاں بھی نہیں ہوں جہاں میں نے ہائر کیا, میں وہاں بھی نہیں ہوں جہاں میں نے مجھے فائر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کرسی کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے, اور کرسی کے ساتھ ہر کوئی انصاف نہیں کر سکتا. نشہ اور مزہ کرسی کا ہوتا ہے یا اقتدار کا؟ کرسی اور اقتدار ہم الگ الگ کیوں کر رہے ہیں؟ کرسی پہ تو اس وقت میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں نا, اور بہت کمفرٹیبل ہے یہ. اس کرسی کا تمہیں کیا فائدہ ہے نا, اس کرسی کے ساتھ اقتدار نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ اٹس جسٹ اے چیئر. آپ کہیں سے جا کے کوئی بھی چیئر خرید لو, وہ تو اقتدار کا ہی نشہ ہے نا. اچھا بات یہ ہوتی ہے, دیکھیں حسنہ, جیسے آپ آئی ایم شیور یو میٹ لاٹ آف پولیٹیشینز اور سمبڈی. میں تو آج سے 30 سال پہلے بڑا کلوز میری ایک فرینڈ تھی, وہ پولیٹکس میں اس کا بڑا انٹرسٹ تھا, تو اس کا ایک کام بھی تھا. تو میں ایسا بھی ایک وقت تھا کہ مہینہ 2 مہینے ایک پولیٹیکل اس وقت جو نکالے گئے تھے پارٹی سے اور بھاگ کے کراچی میں پناہ لیے ہوئے تھے, نام نہیں لوں گی ایسے ہوتا ہے, میں ان کے ساتھ روز رات بیٹھی, اور مجھے تب پتہ لگا کہ ان کے ارد گرد ایک ہال ہوتا ہے, ایک انہوں نے اپنے گرد بیریئر بنائے ہوتے ہیں جس سے کہ حقیقت اندر نہیں آتی. کوئی آ کر آپ کو منہ پہ نہیں کہے گا ایخ تو تم کتنی بری ہو. وہاں سارے مکھن لگانے والے اور اپنے کام نکالنے والے آتے ہیں, اور وہ ساری رات آپ کو شراب, لڑکیاں, پیسہ, ڈبوں میں ہم نے ایسے جوتوں کے ڈبے بھرے بھرے, تم نے کبھی نوٹ دیکھے ہیں جوتوں کے ڈبے بھرے ہوئے؟ ایسے رشوت آتے دیکھی ہے, لڑکیاں 4 ناچ رہی ہیں, بوتلیں اسٹیکڈ. وہ زمانہ جب 1,500 کی بلیک لیبل کی بوٹل ہوتی تھی, ایسے لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور پیتے جا رہے ہیں جب تک کہ فجر کی اذانیں ملا نے نہیں دی اور آپ گر نہیں گئے یا آپ گر نہیں گئے. ٹھیک ہے,
آپ ساری رات اسپننگ اسٹوریز کہ آپ کی عظمتوں کے کیا آپ نے تو یہ کر دیا بھائی، اٹامک بم بھی آپ نے بنا دیا، یہ دیکھیں جی لاہور میں بسیں چلا دی. لاہور میں پہلے بس ہی نہیں تھی، ٹرین تو تھی ہی نہیں. پورے پاکستان میں ایک میٹرو ہے. دنیا میں آج سے 70 سال پہلے میٹروز چل گئی ہیں. دنیا میں ٹرینز کا سلسلہ انڈیا میں 200 سال سے چل رہا ہے. جب پاکستان اور انڈیا علیحدہ ہوا تب بھی انڈیا میں ٹرینیں چل رہی تھیں، جس کو ہم انڈیا کہتے ہیں. پاکستان میں جو پاکستان کا پورا ریلوے کا سسٹم بنایا ہے وہ انگریز نے بنایا ہے. پاکستان بننے کے بعد تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو فٹے منہ پاکستان کو کیا ہے. ڈیمز 4 بنے جو 70s 80s کے بعد آپ نے کوئی ڈیم بنتے نہیں دیکھا، آپ نے کوئی مسئلہ حل ہوتے نہیں دیکھا. جب سے آپ نے ہوش سنبھالا آپ نے صرف سنا ہی ہے کہ مسئلے ہیں، آپ نے کوئی حل نہیں سنا.